فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارٹ نمبر ریڈنگ کا 30، یعنی 30 پارٹ پہ ہم آگے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ہم اب اس نشست میں خطبہ نمبر 136 اور کتاب کا ہے صفحہ نمبر 397۔ آئیے پہلے اس کے بارے میں سند خطبہ بھی پڑھیں گے، لیکن ایک لائن یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا وہ کلام ہے کہ جو آپ نے اپنی بیعت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ پہلے سند خطبہ۔ کتاب الارشاد میں بقول شیخ مفید رحمۃ اللہ کہ یہ کلام امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کچھ افراد نے، جن میں عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن سلمہ، حسان بن ثابت اور اسامہ بن زید بروایت شیبی شین عین بے چھوٹی ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے بروایت شیبی، شامل ہیں۔ آپ کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا اور اپنی بیعت کی حقانیت کے ضمن میں یہ مذکورہ بالا کلام ارشاد فرمایا۔ حوالہ یہاں پہ لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356۔ لکھا ہے اس طرح سے مرحوم شیخ مفید نے، جو کہ سید رضی کے دور سے پہلے کے عالم ہیں، یہ کلام اپنی کتاب الارشاد میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن اسیر نے بھی اپنی کتاب النہایہ میں لفظ فلتن، فے لام تے جو ہے فے پہ فتح ہے، لام پہ جزم ہے اور تے کے اوپر وہ ہے 2 پیش ہیں کہ مادے کے ذیلی بیان میں اس کلام کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا سند خطبہ، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام اس خطبے میں چند اہم نکات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا نکتہ کہ یہ کہ لوگوں کا میری بیعت کرنا محض اتفاق ہے یا بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے یہ، اور اس بنا پر اب کسی کو اس سے روگردانی کا حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ عمومی بیعت تھی۔ آئیے اس پہلے نکتے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پہلا نکتہ یہ کہ لوگوں کا میری بیعت کرنا محض اتفاق یا بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، اس بنا پر اب کسی کو اس سے روگردانی کا حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ عمومی بیعت تھی۔ دوسرا نکتہ یہ کہ میں تم سے اہداف الہی، ثمرات اور فوائد کے حصول کا خواہاں ہوں، جبکہ تم مجھ سے اپنے دنیاوی مفادات اور منافع کے تحفظ کے خواہاں ہو۔ تیسرا نکتہ اس میں آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے، ظالموں سے مظلوموں کا حق واپس لینے کے سلسلے میں معاونت کے خواہاں ہیں اور اس سلسلے میں اپنے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم یہاں پہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ شروع ہوتا ہے لم تکن بیعتکم، یہ ہے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے وَإِن کَانَ کارہن، اور ترجمہ یوں ہے کہ تم لوگوں نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی، اور نہ میرا اور تمہارا معاملہ یکساں ہے۔ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے ذاتی فوائد کے لیے چاہتے ہو۔ اے لوگو، اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں تم خود اپنی اصلاح کے لیے میری اعانت کرو تاکہ تمہاری خامیوں کو دور کر دوں۔ خدا کی قسم، میں مظلوموں کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل
نکیل ڈال دوں گا. نکیل کچھ لوگ خیال ہے نکیل ہے یا نکیل ہے ڈال کر اسے سرچشمہ حق تک کھینچ کر لے جاؤں گا اگرچہ اسے یہ ناگوار کیوں نہ گزرے. اور پیج 398 کے اوپر اب ہم شرح و تفسیر پڑھیں گے. اس خطبے کی لکھا ہے ہیڈنگ ہے ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لوں گا. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ خطبے کا یہ حصہ امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب سرکار ختمی مرتبت کے چند نامور اصحاب نے آپ علیہ السلام کی بیعت سے کنارہ کشی اختیار کی تھی تو امام علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت کی خاطر یہ کلمات ارشاد فرمائے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی. اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تم نے گزشتہ خلفاء خصوصاً خلیفہ ثالث کی بیعت سے پیدا ہونے والی مشکلات اور ان کے عواقب عین واو الف قاف بے عواقب دیکھے تو سب نے میرے پاس آنے کا متفقہ فیصلہ کیا اور بیعت کے مسئلے میں ایک نئی روش متعارف کرائی جس کے مطابق قطعی اکثریت کے ہوتے ہوئے اقلیت کو حق نہیں ہے کہ وہ بیعت سے انکار کرے اور مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھائے. اس بات پر توجہ کرتے ہوئے فلتتن فے لام تے پھر گولتا ہے، فے پہ فتح ہے، لام پہ جزم ہے، تے پہ فتح ہے اور پھر تا کے اوپر 2 زبر ہیں. ایسے کام کے معنی میں ہے یہ لفظ جو لکھا ہے فلتتن ایسے کام کے معنی میں ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے اور ناگہانی طور پر انجام پائے. پہلی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی بیعت مکمل سوجھ بوجھ لوگوں اور قوموں کے سرداروں کی باہمی مشاورت کے بعد ہی انجام پائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لفظ اشارہ ہے خلیفہ اول کی بیعت کی جانب جو کہ سربستہ طور پر چند گنے چنے افراد کے باہمی مشورے اور موافقت کے بعد انجام پائی. اور خود خلیفہ ثانی نے اپنے معروف کلام میں کہا تھا کہ خلیفہ اول کی بیعت بنا سوچے سمجھے تھی. خدا نے مسلمانوں کو اس کے برے عواقب سے بچا لیا. حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2505 اور مطبوعہ دار النشر بیروت صحیح ابن حبان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 مطبوعہ موسطر رسالہ. اور اب ہم آگے اس کا حوالہ پڑھنے کے بعد آگے چلتے. لکھا ہے بعض روایات میں اسی حدیث کے ذیل میں یہ بھی آیا ہے انورٹڈ کاما ترجمہ کے اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے اسے قتل کر دو. اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 348 اور بریکٹ میں لکھا ہے مناقب شہر آشوب کی نقل کے مطابق. آگے چلتے ہیں. اس بحث کے اختتام پر نکات کے بیان میں اس سلسلے میں تشریح پیش کریں گے. بہرحال سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اور تمہارا معاملہ یکساں نہیں ہے. میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے ذاتی فوائد کے لیے چاہتے ہو. انورٹڈ کاما کلوز. اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان اس جانب اشارہ ہے کہ میں دنیا پرست حاکموں جیسا نہیں ہوں کہ جو اپنے جاہ و جلال ذاتی مفادات اور عیش و عشرت کے لیے اقتدار اور لوگوں کی اطاعت کے خواہاں ہوتے ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہی وسیلے سے قوانین الہی کو نافذ کروں اور بندگان خدا کے حقوق ادا کروں اور اس طریقے سے خدا کی رضا کو حاصل کر لوں. لیکن تم لوگ مجھے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے چاہتے ہو. جس طرح ہر کام کے آلات مختلف ہوا کرتے ہیں اسی طرح ان 2 مختلف طرز فکر کی راہیں بھی جدا ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے مخاطبین کو ملامت سرزنش کرنے اور بیدار کرنے کے بعد انہیں ان کی اصلاح کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اے لوگو اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں تم اپنی اصلاح کے لیے میری اعانت کرو تاکہ تمہاری خامیوں کو میں دور کر دوں. انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج 400 پر آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے امام کا یہ فرمان اس جانب اشارہ ہے کہ میری تربیت گاہ تمہاری اصلاح کے لیے موجود ہے اور میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میری پند و نصیحت جو کہ وحی کے منبع قرآن مجید اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اس میں شرکت کرو اور میرا ہاتھ بٹاؤ. اس لیے کہ جب تک تمہارے اندر
جوش و ولولہ نہ ہو کوئی بھی لائحہ عمل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آخر میں امام علیہ السلام انتہائی اہم نقطے کی جانب ارشاد فرماتے ہیں جو کہ مملکت اسلامی میں عدالت کی حکمرانی اور ظالم و بے انصاف کے ساتھ جنگ ہے، اور اس سے متعلق اپنے پختہ عزم کی وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے سر چشمہ حق تک کھینچ کر لے جاؤں گا، اگرچہ اسے یہ ناگوار کیوں نہ گزرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ خوبصورت تشبیہ جس میں ظالموں کو اس خود سر اور سرکش اونٹ کی مانند قرار دیا ہے کہ جو کہ ایسا اڑیل ہے کہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا مالک اسے زبردستی گھاٹ پر لے جا کر سیراب کرنا چاہتا ہے، بتلاتی ہے یہ کہ ظالموں کے ساتھ جنگ کرنے کا مقصد فقط ان سے مظلوموں کا حق لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کام خود ان ظالموں کے حق میں بھی بہتر ہے، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو ہنگامے اور فسادات شعلہ و آگ کی مانند ہر چیز کو خاکستر کر دیں گے اور ان کا پہلا لقمہ خود ظالم ہی بن جائیں گے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح خلیفہ ثالث کے دور میں اور امام علیہ السلام کی حکومت سے تھوڑا پہلے ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ تشبیہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کا اہم اجتماعی ہدف عدالت کا بول بالا کرنا اور ستم رسیدہ افراد کو ان کا حق دلوانا تھا، اور یہ وہ حیات بخش دوا ہے جو غالباً جاہل افراد کو ناگوار اور کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی گواہی کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے اہم ترین اہداف میں سے ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سورہ حدید آیت نمبر 25 کہ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح اور روشن معجزے دے کر بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب اور انصاف کے ترازو نازل کیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25، اور یہاں پر خطبہ 136 مکمل ہو گیا۔ بس اتنی ہی اس کی تفصیلات تھیں، اور پیج 403 پر ہم آ گئے ہیں خطبہ 137 پڑھنے کے لیے۔ اس خطبے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ خطبہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر کی بیعت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ خطبے کی سند کچھ یوں ہے کہ اس خطبے کو 5ویں صدی کے اہل سنت کے عالم ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب ا س ت ی ع ب میں طلحہ کے حالات زندگی کی شرح میں نقل کیا ہے، اور ابن اسیر نے جو 7ویں صدی کے سنی عالم ہیں اپنی کتاب اسد الغابت میں درج کیا ہے۔ مرحوم شیخ مفید نے اسے اپنی کتاب الجمل میں واقدی سے نقل کیا ہے، اور ابن ابی الحدید نے ابو مخنف سے، اور ابن اسیر نے بھی کتاب عوض عین واو زال میں اس کے کچھ حصوں کی تفسیر کی ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔ اور اب خطبہ ایک نگاہ میں۔ خطبے کے اصل محور درج ذیل ہے۔ نمبر 1، طلحہ و زبیر کے اس بہانے سے بیعت شکنی کہ امام خلیفہ ثالث کے قتل میں شریک تھے، جبکہ در حقیقت یہی دونوں تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو خلیفہ ثالث کی مخالفت پر اکسایا تھا۔ نمبر 2، طلحہ و زبیر کو ایک نصیحت آمیز دھمکی تاکہ وہ دونوں شرانگیزی سے باز آ جائیں اور دوسرے مسلمانوں سے جا ملیں۔ نمبر 3، اپنی بیعت کے مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کہ میں حکومت کا خواہش مند نہیں تھا، یہ تم لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے اس بیعت کے قبول کرنے پر مجبور کیا۔ چوتھے نمبر پہ خطبے کے اختتام پر مولا علیہ السلام نے طلحہ و زبیر دونوں پر لعنت کی ہے، ایسی لعنت کہ جس نے آخر کار ان دونوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اور اب آئیے خطبہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شروع ہوتا ہے واللہ ما انکروا، اور ختم ہو رہا ہے بعدہ فی حسنی، اور ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم وہ جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والے کوئی منطقی اعتراض مجھ پر نہیں کر پائے، اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اسی حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر میں اس میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں
میں نہیں تو پھر اس کا مطالبہ صرف انہی سے ہونا چاہیے، اور ان کے عدل و انصاف کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خلاف حکم لگائیں، اور میرے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے اور حقائق مجھ پر مکمل طور پر آشکار ہے۔ نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا، اور بلا شبہ یہی وہ باغی گروہ ہے جس سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس میں فساد، بچھو کا ڈنگ اور حق پر سیاہ پردے ڈالنے والے شبہے ہیں۔ اب تو حقیقت حال کھل کر سامنے آ چکی ہے اور باطل اپنی بنیادوں سے ہل چکا ہے اور شرانگیزی سے اس کی زبان بند ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں کہ جس سے سیراب ہو کر پلٹنا ان کے امکان میں نہ ہوگا اور نہ اس کے بعد کوئی گڑھا کھود کر پانی پی سکیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے جھوٹے بے انصاف لوگ۔ تفصیلات ہیں کہ بلا شک و شبہ طلحہ و زبیر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے لوگوں کو خلیفہ ثالث کے خلاف بھڑکایا، اور بقول دوست و دشمن کے یہ دونوں خلیفہ ثالث کے قتل میں شریک تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ بھی ان کے کاموں سے اپنی مخالفت کا واضح طور پر اظہار کیا کرتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کی عمومی بیعت کے بعد حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو طلحہ اور زبیر ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور حضرت عائشہ بھی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس مخالفت کے پیچھے خلیفہ ثالث کے خون کے انتقام کا بہانہ تھا۔ تاریخ کے صفحات اس قسم کے عجائبات اور موقع پرست زر و زور کے بھوکوں سے بھرے پڑے ہیں۔ زر و زور کی ہجے یہ ہوئے کہ زیر واو زے واو رے۔ اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہرحال امام علیہ السلام خطبے میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کوما کی خدا کی قسم وہ جنگ جمل کی آگ بھڑکنے والے کوئی منطقی اعتراض مجھ پر نہیں کر پائے، اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ وہ مجھ سے اسی حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں کہ جسے انہوں نے خود بہایا۔ اور اس کے بعد مزید مولا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس خون بہانے میں بالفرض ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں تو میں نہیں، تو پھر اس کا مطالبہ صرف انہی سے ہونا چاہیے، اور ان کے عدل و انصاف کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خلاف حکم لگائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے اس کی تفصیلات میں کہ یقیناً امام علیہ السلام خلیفہ ثالث کے قتل میں شریک نہیں تھے، ہرچند بہت سے صحابہ خلیفہ ثالث کو اس سلوک کا مستحق سمجھتے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کام میں شرکت نہیں کی بلکہ اپنے فرزندوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ امام علیہ السلام طلحہ و زبیر کی چال بازیوں کے مقابلے میں انہیں بے بس کرنے کی خاطر فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اکیلا خلیفہ ثالث کا قاتل تھا، بالفرض اگر میں اس کام میں شریک تھا تو تم بھی تو اس میں میرے شریک تھے، اس بنا پر تم کس عقلی دلیل کی بنیاد پر جس کام میں خود شریک تھے اسے دوسروں کے سر منڈ رہے ہو؟ اور اگر اس کام کے اصل کرتا دھرتا تم ہی تھے تو ساری ملامتوں کے تم ہی سزاوار ہو، اور سب سے پہلے تم اپنا خود مواخذہ کرو۔ شیطانی سیاست کرنے والوں کی دنیا میں ہمیشہ سے معمول ان کا دنیا میں یہی رہا ہے کہ اپنے حریفوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے کوئی ایسا بہانہ تراشا جائے جو عوام کو چونکا دینے والا ہو۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حریفوں پر ایسی تہمت لگائیں جو عوام کی نظر میں ناگوار ہو، اگرچہ اس ناگوار عمل کو خود انہوں نے ہی انجام دیا ہو۔ اس قسم کی حرکتوں میں نہ کوئی منطق ہوتی ہے اور نہ عدالت۔ ضمیر اور وقار کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے حریف کو میدان سے بھگا دیا جائے۔ اسی روش کو لوگوں کی مولا علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ نے مولا علیہ السلام کے ساتھ اپنایا تھا، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو مولا کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لیا تھا، اور آخرکار خود بھی اس آگ میں جل گئے۔ بہرحال امام علیہ السلام نے موقع پرستوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ان کے منصوبے کو نقش برآب
بیرے الف مد آ بے نقش بر آب کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہی خلیفہ ثالث کے قتل کا اصل محرک ہیں جو کہ انتقام لینے والوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کا ہدف ان کے ذاتی مفادات تھے۔ انہیں نہ لوگوں کی فکر ہے اور نہ خلیفہ سابق کے خون کے انتقام کی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگ جمل کے بعد عہد شکن افراد سے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ میرے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے اور حقائق مجھ پر مکمل طور پر آشکار ہیں، اور نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا، اور بلا شبہ یہی وہ باغی گروہ ہے جس سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی اور فرمایا کہ ان میں فساد، بچھو کا ڈنک اور حق پر سیاہ پردے ڈالنے والے شبہے ہیں۔ اب تو حقیقت حال کھل کر سامنے آ چکی ہے اور باطل اپنی بنیادوں سے ہل چکا ہے اور شر انگیزی سے ان کی زبان بند ہو چکی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ مبارک کلام اس معروف حدیث نبوی کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، گردش لیل و نہار ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عراق کے ایک قصبے حوب کے کتے میری ازواج میں سے ایک زوجہ پر جو کہ ایک باغی گروہ میں شامل ہوگی بھونکیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے منہاج البراءہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 338، الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ جب اصحاب جمل مدینے سے بصرے کی جانب محو سفر تھے تو جس وقت حوحب کے مقام پر پہنچے تو بے شمار کتے حضرت عائشہ کے گرد جمع ہو کر بھونکنے لگے۔ اس موقع پر انہیں وہ حدیث یاد آئی اور بہت وحشت زدہ ہوئیں اور فریاد کی کہ مجھے مدینے واپس لے چلو، لیکن پیشہ ور سیاست دانوں نے اس علاقے کے چند لوگوں کو یہ جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ کر لیا کہ یہ حوحب کی سرزمین نہیں ہے۔ آگے چلتے لکھا ہے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور متقی ہندی نے کنز الاعمال میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ اے علی علیہ السلام، ایک باغی گروہ تم سے جنگ کے لیے کھڑا ہوگا جبکہ تم حق پر ہوگے، بس جو اس وقت تمہاری مدد نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور اس میں حوالہ بھی دیا گیا ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171، طبع بیروت اور کنز الاعمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 211، طبع حیدرآباد مطابق نقل احقاق الحق جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 166۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ مجھے کبھی اس خبر میں مغالطہ ہوا ہے اور نہ اس ذات مقدس کو جس نے مجھے یہ خبر دی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لکھا ہے کہ فی الحما والحمتو کی تعبیر اس چیز کے پیش نظر کے ہماہو کائی کے معنی، کاف علیہ حمزہ چھوٹیے کے معنی میں ہے، اور ہمتو بچھو کے ڈنگ یا ان کے زہر کے معنی میں ہے، اور کنایا ہے آلودہ اور خطرناک افراد یعنی جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں کے لیے۔ ان دو الفاظ کی تفسیر میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ ہما ہے میم الف، ہے پہ بھی فتح ہے، میم پہ بھی فتح ہے، ہما قریبی رشتہ داروں کے معنی میں ہے، اور ہمت اس میں میم پہ تشدید ہے، زوجہ کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر اس جانب اشارہ ہے کہ جمل کے لشکر میں زبیر بن عوام تھا جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھوپھی ذات تھا، اور ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ بھی تھیں۔ اور اس کے بعد اگلا ورڈ عربی کا تھوڑا سا دیا ہوا ہے کہ الشبہۃ المغدیفۃ، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، المغدیفۃ اغداف کے مادے سے ہے جو کہ اصل میں ڈھانپنے کے معنی میں ہے۔
اس جنجال کی جانب اشارہ ہے جسے جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں نے خلیفہ ثالث کے خون کے انتقام کے عنوان سے برپا کیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو خلیفہ کے خون کے رنگنے کے باوجود خود کو اس کا حامی کہلواتے رہے۔ یہ تعبیر بعد میں اس جملے کے منافی نہیں، اگلا پیراگراف ہے یہ کہ یہ تعبیر بعد کے اس جملے کے منافی نہیں ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات واضح ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ حقیقت حال عاقل اور سمجھدار افراد سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جمل کے لشکر کی فتنہ انگیزی اور ان کے چھوٹے پروپیگنڈوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے کے آخری میں شدید ترین انداز میں اس فتنہ پرور افراد کو دھمکاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں کہ جس سے سیراب ہو کر پلٹنا ان کے امکان میں نہ ہوگا اور نہ اس کے بعد کوئی گڑھا کھود کر پانی پی سکیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 409 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ 10ویں خطبے میں جو چند جہتوں سے اس خطبے کے مشابہ ہے، ہم نے بیان کیا کہ اس تعبیر سے امام علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ میں جنگ جمل کے بعد ان کے لیے پانی سے بھرے ہوئے ایک ایسے خطرناک گرداب میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا کہ جس سے فرار کرنے کا ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا میرے بس میں ہے اور میں فتنے کی آگ کو وہیں بجھا کر رکھ دوں گا، اس طرح سے کہ آنے والے وقتوں میں کبھی ایسی جنگ میں آنے کا خیال ان کے دماغ میں کروٹ نہیں لے گا۔ جیسا کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی بات کو عملی جامہ پہنایا۔ جنگ جمل کے اصلی سرغنے مارے گئے اور حضرت عائشہ پشیمانی کے ساتھ مدینے لوٹ گئیں اور فتنے کو ہوا دینے والے رسوا ہو کر منتشر ہو گئے۔ اور اب آئیے اس خطبے کا یعنی خطبہ 137 کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ وَمِنْهُ فَأَقْبَلْتُمْ اور ختم ہو رہا ہے یہ ورد العافیت پہ، اور ہم 410 پیج پر آ گئے ہیں۔ ترجمہ لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ تم اس طرح شوق و رغبت سے بیعت پکارتے ہو میری جانب بڑھے جس طرح نئی بیاہی ہوئی بچوں والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف بڑھتی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف سمیٹا تو تم نے اپنی جانب پھیلا دیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو تم سے چھیننا چاہا مگر تم نے انہیں کھینچا۔ خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کو نظر انداز کیا ہے، مجھ پر ظلم ڈھایا ہے، میری بیعت کو توڑ دیا ہے اور میرے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، لہٰذا جو گرہیں انہوں نے لگائی ہیں تو انہیں تو کھول دے اور جو انہوں نے بٹا ہے اسے مضبوط نہ ہونے دے اور ان کی امیدوں اور کرتوتوں کا برا نتیجہ دکھا۔ میں نے جنگ کے چھڑنے سے پہلے انہیں باز رکھنا چاہا اور لڑائی سے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا، لیکن انہوں نے تو اس نعمت کی قدر ہی نہ کی اور عافیت کو ٹھکرا دیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کی شرح و تفسیر پڑھتے لکھا ہے تم بیعت پر مصر تھے، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں بیعت کے سلسلے کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اور آپ علیہ السلام صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں بیعت کی خاطر ہرگز تمہارے پیچھے نہیں آیا، یہ تم لوگ تھے جو میرے پاس آئے اور بیعت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ تم اس طرح شوق و رغبت سے بیعت پکارتے ہوئے میری جانب بڑھے جس طرح کی نئی بیاہی ہوئی بچوں والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف بڑھتی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف سمیٹا تو تم نے اپنی جانب پھیلا دیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو تم سے چھیننا چاہا مگر تم نے انہیں کھینچا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام در حقیقت اس واقعیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان افراد یعنی کہ طلحہ و زبیر بریکٹ میں لکھا ہے کے ساتھ میرا موازنہ کرو جنہوں نے خلافت اور حکومت کو پانے کے لیے خلیفہ ثالث کے قتل کے انتقام کا شوشہ اٹھایا اور وہ ہر قسم کے ڈھونگ اور فریب کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے آغاز میں ہی تم پر واضح کر دیا تھا کہ مقام و منصب کا طالب نہیں ہوں۔ تم لوگ پرزور اصرار کے ساتھ میری بیعت کرنا چاہتے تھے اور اگر میں نے تمہاری بیعت کو قبول کیا بھی ہے تو وہ محض ایک بہت بڑے خدائی وظیفے یعنی حق و عدالت کے نفاذ اور اسلام کے
احیا کے لیے تھا۔ امام علیہ السلام کے یہ جملے امام علیہ السلام کی بے رغبتی کے باوجود بیعت کے لیے لوگوں کے حد سے بڑھے ہوئے اشتیاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خطبے کے آخری حصے میں خدا کی بارگاہ کی جانب رخ کرتے ہیں اور ان پیمان توڑنے والے ظالم اور ستمگر افراد کی شکایت کرتے ہیں اور انہیں بد دعا دیتے ہیں جنہوں نے اپنے شوم مقاصد شین واو میم شوم مقاصد کے حصول کے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کو نظر انداز کیا ہے، مجھ پر ظلم ڈھایا ہے، میری بیعت کو توڑ دیا ہے اور میرے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ لہٰذا جو گرہیں انہوں نے لگائی ہیں تو انہیں کھول دے اور جو انہوں نے بٹا ہے اسے مضبوط نہ ہونے دے اور انہیں ان کی امیدوں اور کرتوتوں کا برا نتیجہ دکھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام گفتگو کا رخ لوگوں کی طرف کرتے ہیں اور صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ کے چھڑنے سے پہلے انہیں باز رکھنا چاہا، انورٹڈ کاما لکھا ہے کہ سدھر جائیں اور لوٹ جائیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور لڑائی سے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا اور ان کے لوٹ جانے کا انتظار بھی کرتا رہا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور عافیت کو ٹھکرا دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کے آخری جملے خدا کی بارگاہ میں ان کے شکوے کا تسلسل ہو یا لوگوں ہی سے خطاب ہو، اور دوسرا امکان زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ بہرحال ان جملوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام انتہائی شدت سے جنگ و خون ریزی سے پرہیز کرنا چاہتے تھے اور جس حد تک ممکن ہو سکا جنگ جمل کی آگ کو بھڑکانے والوں کو نصیحت فرمائی کہ شاید وہ عقل سے کام لیں یا دینی احساسات انہیں اس پرخطر راستے سے باز رکھیں، لیکن خلافت کی ہوس اور جاہ و منصب کی محبت نے اس طرح سے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیا تھا کہ مولا علیہ السلام کی مشفقانہ نصیحتیں بھی ان پر اثر نہیں کر پائیں، اور آخر کار امام علیہ السلام کی بد دعا ان کے دامن گیر ہو گئی اور وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ انہیں شکست کی تلخی بھی چکھنی پڑی اور ذلت کے ساتھ قتل بھی ہو گئے۔ سامعین، یہاں پہ یہ خطبہ اس کی شرح تفسیر مکمل ہو گئی اور ہم نے پڑھنا ہے نقطہ۔ اس نقطے کو پڑھنے کا اگر ابھی آغاز کیا تو ٹائم کیونکہ 30 منٹس ہو چکے ہیں تو ہم اس کو اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ہی اگلا خطبہ بھی پڑھیں گے۔ تو خطبہ 137 پڑھتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔